آج کا لیکچر فلوئڈز اور خصوصاً فلوئڈز کے بہاؤ کے بارے میں ہے۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو فلوئڈز کی کچھ پراپرٹیز بتائی تھیں، اور خصوصاً یہ کہ فلوئڈ ایکویلیبریم میں کب اور کیسے رہتا ہے، لیکن وہ تو ایک بہت خاص کیس تھا۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب کوئی فورس کسی فلوئڈ کے اوپر عمل کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ کس طرح سے بہتا ہے۔ یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسی سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ جہاز پرواز کس طرح سے کرتے ہیں، اور ہمارے دل میں سے خون کس طرح سے بہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن پچھلے لیکچر میں نے آپ کو ایک اصول بتایا تھا جو ارشمیدس کے نام سے منسلک ہے، جو بظاہر کچھ سچویشنز میں غلط معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پانی ٹھہرا ہوا ہوتا تو اس کے اوپر پتے اور کچھ مکڑیاں وغیرہ تیر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی کثافت کتنی ہے تو وہ پانی سے زیادہ ہے۔ یہ میں آپ کو عملاً دکھانا چاہتا ہوں ایک چھوٹے سے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے۔ ارشمیدس کے اصول کے مطابق اگر ہم کسی جسم کو پانی میں یا کسی لیکوڈ میں ڈالیں تو اس سے جتنا ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے اسی حساب سے اوپر کی فورس ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پہ اگر ہم اس میں کوئی ایسا وزن ڈالیں جس سے ڈسپلیسمنٹ کم ہو تو پھر وہ چیز ڈوب جائے گی۔ اب کوئی چیز ڈوبتی ہے یا تیرتی ہے، اس کا انحصار اس بات کے اوپر ہے کہ اس کی ڈینسٹی کتنی ہے۔ اگر آپ برف لیں تو برف تیرتی ہے، لیکن اگر آپ لوہے کا ایک ٹکڑا لیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈوب جاتا ہے۔ مگر یہ فولاد ہے، لوہا ہی ہے، اور یہ جب میں اس پانی کے اوپر ڈالوں گا تو دیکھیے گا کہ کیا ہوتا۔ یہ تیر رہا ہے۔ اور اب اگر میں اس کو ایک دوسرے طریقے سے پانی کے اوپر رکھوں گا تو یہ دیکھیے، یہ ڈوب گیا۔ کیوں ڈوبا؟ ایسے لگتا ہے جیسے کہ یہ پانی کی جلد کو کاٹتا ہوا اندر چلا گیا، جبکہ پہلے یہ جلد کے اوپر ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ جلد کیوں بنتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لیکوڈ کے اندر مالیکیولز ہوتے ہیں، ان مالیکیولز کے درمیان کشش ہوتی ہے۔ یہ کشش ان کو ایک جلد کی شکل دیتی ہے، لیکن یہ جلد بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوتی، چنانچہ اگر اس پہ تھوڑی سی فورس لگائی جائے تو یہ ٹوٹ جاتی۔ اس جلد پر جو فورس ہے جو اس جلد کو قائم رکھتی ہے اس کو سرفیس ٹینشن فورس کہتے ہیں، یا سرفیس ٹینشن، اور یہ بنیادی طور پر مالیکیولز کی اٹریکشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کو ہم ناپ بھی سکتے ہیں ایک ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے۔ اس ایکسپیریمنٹ میں آپ ایک وائر لیں، اس کو یو میں ایک اس طرح کی شکل دیں اور پھر پانی کے اوپر رکھیں۔ تار کی دونوں طرف ایک پتلی سی جلد بن جاتی ہے، اور یہاں پر ایک ٹینشن ہے جو ٹی کہلاتا ہے، اور جس کو نیچے کی طرف دکھایا گیا ہے۔ ایکولیبریم کے واسطے جو فورس نیچے کی جانب ہے اتنی ہی اوپر کی طرف ہونی چاہیے۔ تو یہ دیکھیں کہ ٹی پلس ڈبلیو مسٹ بی ایکول ٹو ایف، اور ٹی وہ فورس ہے جو اس تار کی وجہ سے نیچے کی طرف ہے۔ اب چونکہ ادھر دو سرفیسز ہیں، ایک نہیں، اس واسطے جو ٹوٹل فورس ہے وہ 2L کے along ایکٹ کرے گی۔ تو یہاں پر سرفیس ٹینشن فورس از ایکٹنگ آن دی لینئر ڈائمینشن، مطلب یہ کہ جتنی زیادہ لمبائی ہوگی اتنی ہی زیادہ سرفیس ٹینشن فورس ہوگی۔ ہم ڈیفائن کرتے ہیں سرفیس ٹینشن کو ایز دا سرفیس ٹینشن فورس ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹوٹل لینتھ، تو یہ ہے F ڈیوائڈیڈ بائی 2L، T از دا سرفیس ٹینشن فورس۔ ایکولیبریم میں F is equal to 2 gamma L which is equal to W plus T، اور یہاں سے سرفیس ٹینشن کویفیشنٹ نکل آتا ہے
as W plus T divided by 2L. اس کو ہم انرجی کے حوالے سے بھی سمجھ سکتے ہیں. تو جیسے جیسے ایریا بڑھتا ہے, مطلب یہ کہ اس فلم کا ایریا بڑھتا ہے تو سرفیس انرجی بڑھتی ہے. سو دا سرفیس انرجی از پروپورشنل ٹو دی ایریا آف دا فلم. یہ بات یوں بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جو مالیکیولز اس فلم کے اندر ہیں, اور یہ فلم جو ہے سوپ فلم ہو سکتا ہے یا کسی اور لیکوڈ فلم ہو سکتا ہے, پتلی سی طرح, تو ان کے درمیان جو فورسز ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں مولیکولر ڈسٹنس کے اوپر, اور جتنے زیادہ مالیکیولز اس میں شامل ہوں گے تو فورس اسی حساب سے زیادہ ہوگی. لہٰذا یہاں پر جو ٹوٹل انرجی بنتی ہے سرفیس ٹینشن کی, دیٹ از اکول ٹو دا سرفیس ٹینشن فورس انٹو دا ڈسٹنس ڈیلٹا ایکس. ادھر سے فورس ہے دا ٹوٹل چینج ان انرجی یا پوٹینشیل انرجی ڈیوائڈیڈ بائی دی ایریا. تو بنیادی بات یہاں پر یہ ہے کہ سرفیس ٹینشن از دی سرفیس پوٹینشیل انرجی پر یونٹ ایریا. تو مختصر یہ کہ جلد کا جتنا زیادہ رقبہ ہوگا اتنی ہی زیادہ انرجی آپ کو دینی پڑے گی وہ کریٹ کرنے کے واسطے. تو یہ بالکل اس طرح کی بات ہوئی جیسے کہ آپ کے پاس کوئی ربڑ کی شیٹ ہو. ربڑ کی شیٹ کو آپ جب پھیلاتے ہیں, اس کا رقبہ بڑھاتے ہیں, تو آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. سو یو ڈو ورک ان کریٹنگ دا سرفیس ایریا. اس سرفیس ایریا کی کوشش یہ ہوتی ہے, اس لیکوڈ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی انرجی کو سب سے کم کرے, ممکنہ حد تک کم کرے, اور اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی سرفیس انرجی کو, سرفیس ایریا کو منیمائز کرے. یہ بات ہم مرکیوری کے حوالے سے بھی سمجھنا چاہتے ہیں. تو میرے پاس تھوڑی سی یہاں موجود ہے, دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کو میز کے اوپر رکھتے ہیں تو اس کی کیا شکل بنتی ہے, اور جب ہم پانی کو رکھتے ہیں تو پانی کی شکل کیا بنتی ہے. یہاں پر 2 قطرے ہیں پارے کے. یہ اگرچہ میٹل ہے لیکن لیکوڈ ہے, خیر اس کے 2 بن گئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس نے اپنا شیپ یوں رکھا ہوا ہے کہ یہ اوول سا ہے. اس سرفیس کے ساتھ جب یہ کانٹیکٹ میں رہتا ہے تو یہ اس کے ساتھ مل نہیں جاتا, اس میں پھیل نہیں جاتا. پانی کا بیہیویئر اس کے بالکل برعکس ہے. یہ دیکھیں, پانی کے قطرے پھیل جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ سرفیس ٹینشن پانی میں اور ہے اور پارے میں اور. ایک اور بات میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہاں یہ دیکھیے 2 قطرے ہیں. جب میں ان کو نزدیک لے آتا ہوں تو یہ ایک میں تبدیل ہو جاتے ہیں. مطلب یہ کہ یہ ایک دوسرے کے اندر چلے گئے, ایک ہی قطرہ اس کا بن گیا. پھر سے دیکھتے ہیں, اب مجھے انرجی دینی پڑی ان قطروں کو علیحدہ کرنے کے واسطے. پہلے ایک قطرہ تھا, میں نے انرجی دی, اس واسطے یہ 2 میں تبدیل ہو گئے. لیکن ان کی قدرتی طور پہ یہ خواہش ہے کہ یہ ایک ہو جائیں. تو ایسے کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کہ ایک سرفیس اپنی انرجی کم سے کم کرتا ہے اپنا ایریا کم کر کے. تو جب 2 علیحدہ قطرے ہوتے ہیں تو سرفیس زیادہ ہوتا ہے, رقبہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس سچویشن کے جب ایک قطرہ ہوتا ہے. دیٹ از وائی دیز 2 ڈراپس کولیس, ایک ہو جاتے ہیں. جب آپ کسی لیکوڈ کو ایک ٹیوب میں ڈالتے ہیں تو اس کا سرفیس بعض دفعہ اوپر کی طرف جاتا ہے اور بعض لیکوڈس کے لیے نیچے کی طرف ہوتا ہے. یعنی کہ ایک صورت میں کانویکس ہے, دوسری صورت میں کانکیو ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ یہاں مالیکیولز کی اٹریکشن کی بات ہے کہ جو گلاس ٹیوب ہے اس میں مالیکیولز اور لیکوڈ کے مالیکیولز میں اٹریکشن کتنی ہے. اگر زیادہ ہے تو یہ کانکیو ہوگا
مطلب یہ کانویکس ہوگا اوپر کی طرف، اور اگر اٹریکشن کم ہے تو یہ نیچے کی طرف. تو آل دس از اے میٹر آف انٹر مولیکولر اٹریکشن. ہم اس فینومینن کو اس وقت بہتر طور پہ دیکھ سکتے ہیں جب ایک ٹیوب رکھتے ہیں پانی کے اندر اور یہ پانی اوپر اٹھتا ہے. پانی کتنا اوپر اٹھے گا یہ دو باتوں کے اوپر منحصر ہے. ایک یہ کہ سرفیس ٹینشن، کوفیشنٹ آف سرفیس ٹینشن کتنا ہے، جتنا زیادہ ہوگا تو اوپر کی طرف فورس زیادہ ہوگی. دوسرے یہ کہ اس ٹیوب کا دائرہ کتنا ہے. تو اس کو ہم تجرباتی طور پر دیکھ لیتے ہیں پہلے. تو سب سے پہلے ایک بڑے دائرے کا ٹیوب میں اس میں ڈالوں گا. پانی اوپر اٹھتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں. چلیے پھر سے کر کے دیکھتے ہیں. اور وہی نتیجہ برآمد ہوا کہ تھوڑا سا اوپر گیا. اب میں ایک تنگ دائرے کا ٹیوب اس میں ڈال کر دیکھتا ہوں. اور یہ دیکھیں کہ اب پانی کافی زیادہ اوپر گیا، پہلے کے مقابلے میں کوئی 3 گنا زیادہ. پھر سے کر کے دیکھتے ہیں. اور غور کیجئے کہ یہ واقعی کافی زیادہ ہے پہلے کے مقابلے میں. اب ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دائرہ تنگ ہوتا ہے تو فورس کی ڈائریکشن زیادہ اس طرف ہے، جبکہ اگر یہ بڑے دائرے کا ہو تو پھر وہ فورس کی ڈائریکشن یوں ہوتی ہے، اور یہ فورس جو ہے صرف سرفیس پر موجود ہوتی ہے، اور وہاں پر سرفیس کم ہے. بڑے دائرے کے ٹیوب میں سرفیس کم ہے، والیوم زیادہ ہے. یہی باتیں ہم ایک اور سسٹم میں سمجھ سکتے ہیں. تو جب آپ ایک بلبلہ بناتے ہیں یا ایک بلبلہ کسی وجہ سے بنتا ہے تو بلبلے کے اندر پریشر کچھ ہوتا اور باہر پریشر کچھ اور ہوتا. ظاہر ہے کہ جو اندر کا پریشر ہے وہ زیادہ ہے بنسبت باہر کے. چلیے ایک بلبلہ بنا کر دیکھتے ہیں. تو اس پانی میں نے تھوڑا سا صابن گھولا ہے، اور اب میں اس میں پھونک کر اس میں بلبلے بناؤں گا. اب ہر بلبلے میں 2 فورسز عمل کرتی ہیں. ایک تو وہ پریشر ہے جو باہر کا اندر کی طرف ہے، اور پھر وہ پریشر جو اندر سے باہر کی طرف ہے. لیکن یہ دونوں برابر نہیں ہیں. جو فرق ہے دونوں میں وہ سرفیس ٹینشن پرووائڈ کرتا ہے. تو بلبلے میں ایکولیبریم کا ہونا لازمی ہے. ظاہر ہے کہ ایک سٹیبل بلبلہ، ایک گول بلبلہ، اس میں 3 فورسز ہوں گی: انسائڈ پریشر، آؤٹ سائڈ پریشر، اور پریشر ڈیو ٹو سرفیس ٹینشن. چلیے اس کو ہم میتھمیٹکس کے حوالے سے دیکھتے ہیں. تو ایک بلبلے کے اندر پریشر اندر زیادہ ہے، باہر کم ہے. اور یہ دیکھیں کہ ایکسٹرنل پریشر کو یہاں پر P0 کہا گیا ہے. اس میں فورس ایگزرٹڈ ڈیو ٹو سرفیس ٹینشن 2 پائی آر گاما کوفیشنٹ آف سرفیس ٹینشن ہے. اس کو ہم 2 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اس واسطے کہ بلبلے کے اصل میں 2 سرفیسز ہوتے ہیں، ایک اندر کی طرف اور ایک باہر کی طرف. تو ایکولیبریم میں فورسز بیلنس ہوتی ہیں. فورسز کی بیلنس سے ہمیں ٹوٹل فورس لیفٹ سائڈ پر وہ بنتی ہے پائی آر اسکوائرڈ انٹو دا پریشر P، اور اس کو بیلنس ہونا ہے وتھ دا سرفیس ٹینشن فورس پلس دیٹ ڈیو ٹو دی آؤٹ سائڈ. لہٰذا جو ڈفرنس بنا ایکسیس پریشر وہ P مائنس P0 ہے، اور اس کو ہم نے اس ایکویژن کے ذریعے سے معلوم کیا ہے. یہ 4 گاما اوور R کے برابر ہے. تو R جتنا زیادہ ہوگا پریشر کا ڈفرنس اتنا ہی کم ہوگا. لہٰذا ایک چھوٹے بلبلے میں انسائڈ اور آؤٹ سائڈ پریشر میں زیادہ فرق ہے. لہٰذا جو بڑا بلبلہ ہے اس کو بنانا
قدرے آسان ہوتا ہے۔ اسی پرنسپل کو اپلائی کر کے ہم یہ اب معلوم کرتے ہیں کہ ایک تنگ دائرے کے کیپلری ٹیوب میں کیوں پانی زیادہ اوپر اٹھتا ہے، کیونکہ وہاں پر دائرہ کم ہوتا ہے، آر از اسمال، لہٰذا جو پریشر بنتا ہے انسائڈ اور آؤٹ سائڈ کا وہ زیادہ ہے۔ اب تک تو میں نے صرف فلوئڈ اسٹیٹکس کی بات کی ہے، گویا کہ یہ فلوئڈ ساکن ہے، بہہ نہیں رہا ہے، لیکن اصل اہمیت تو اس کیس کی بنتی ہے جب فلوئڈز بہتے ہیں۔ اب اس کی ہمیں اچھی طرح سے ڈسکشن کرنی ہوگی کیونکہ یہ بہت زیادہ اہم ہے اور اس کی بہت سی مثال ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر خون بہتا ہے، پانی نلکے میں سے بہتا ہے، پھر ہوا ایک جہاز کے اوپر سے گزرتی ہے اور یہ وہ وجہ ہے کہ جہاز اڑتا ہے۔ لہٰذا اب فلوئڈ موشن کے بارے میں مجھے چند الفاظ کہنے۔ پہلی بات یہ کہ یہ فلو اسٹڈی ہو سکتا ہے یا انسٹڈی۔ اسٹڈی فلو سے مطلب یہ کہ ایک مستقل رفتار سے ہوا یا پانی یا جو بھی لیکوڈ ہے وہ بہہ رہا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی آبشار سے پانی گر رہا ہو، اس صورت میں یہ انسٹڈی فلو ہوتا۔ پھر یہ فلوئڈ کمپریسبل ہو سکتا ہے یا انکمپریسبل، مطلب یہ کہ ایک فلوئڈ پانی کی طرح ہو سکتا ہے، اس کو کمپریس کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن گیس اس کے مقابلے میں کمپریسبل ہے، اس کا والیوم چینج ہو جاتا ہے اگر آپ اس پہ پریشر ڈالیں، پانی ایسا نہیں ہوتا، شہد ایسا نہیں ہوتا وغیرہ۔ پھر تیسری بات فلوئڈ فلو سے متعلق یہ ہے کہ یہ فلوئڈ فلو وسکس ہو سکتا ہے یا فرکشن فری ہو سکتا۔ اب ان دو پہ میں روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ وسکس فلوئڈ سے مطلب یہ کہ وہ فلوئڈ جس میں فرکشن ہو۔ اب یہاں لیکوڈ فرکشن کی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ یہ دیکھیں کہ جب ہم نے سالڈ فرکشن کی بات کی تھی تو ادھر یہ بات تھی کہ ایک جسم دوسرے جسم کے اوپر سے گزرتا ہے اور رگڑ پیدا ہوتا۔ اسی طرح پانی میں یا کسی فلوئڈ میں رگڑ پیدا ہوتا ہے، مگر وہ مختلف تہوں کے درمیان رگڑ ہوتا۔ تو ون لیئر آف فلوئڈ اینڈ another لیئر آف فلوئڈ ایکسچینج فورس یا ایکسچینج مومنٹم، ایک جب دوسرے کے اوپر سے گزرتا ہے تو ایک فورس عمل کرتی ہے جو دوسرے کو آہستہ کر دیتی ہے، اس کو ہم لیکوڈ فرکشن کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ شہد زیادہ وسکس ہے بنسبت تیل کے، تیل کی وسکوسٹی کم ہوتی ہے اور اسی لیے ہم اس کو انجن کے اندر ڈالتے ہیں تاکہ رگڑ کم ہو اور گاڑی یا جو بھی انجن ہے زیادہ آسانی کے ساتھ چل سکے۔ فلوئڈ فلو کے دو اہم کیسز ہوتے ہیں، ایک کو لیمینار کہا جاتا ہے۔ لیمینار کا مطلب یہ کہ یہ اسموتھ فلو ہے اور ہر پارٹیکل جو ہے وہ ایک فکس پاتھ کے اوپر سے گزرتا ہے، تو اس کے بعد جو پارٹیکل آتا ہے اور جو اسی اسٹریم لائن کو بلانگ کرتا ہے اسی پاتھ کے اوپر چلتا ہے۔ اسٹریم لائنز آپس میں کراس نہیں کرتی، آپس میں ٹکراتی نہیں، اور جو ویلوسٹی ہے وہ اسٹریم لائنز کے ٹینجنٹ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ایک اور طرح کا بہاؤ ہے جس کو ٹربیولنٹ فلو کہتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ جب آپ نلکا کھولتے ہیں تو شروع میں ایک دھار نکلتی ہے، ایک سیدھی دھار، لیکن اگر پریشر بہت زیادہ ہو اور پانی بہت زیادہ تیزی سے نکلنا شروع ہو تو پھر اس میں انتشار پیدا ہوتا ہے، ٹربیولنس پیدا ہوتا ہے، اور یہ نان سموتھ فلو کہلاتا ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی جسم زیادہ سپیڈ کے ساتھ کھڑے پانی میں سے گزرتا ہے تو پھر ٹربیولنٹ موشن وہاں شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو اسٹڈی تو کیا گیا ہے لیکن یہ ایک ذرا مشکل ایریا ہے فلوئڈ میکینکس کا۔ اچھا، بعض دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک فلوئڈ صرف ایک ہی سمت میں بہے، کہ بجائے اس طرف اور اس طرف جانے کے وہ صرف ایک ہی طرف جائے، تو اس کے لیے ہم ویلو استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب آپ سائیکل کے پہیے میں ہوا بھرتے ہیں تو سائیکل کے پہیے میں ایک وال لگا ہوا ہوتا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کام کیسے کرتا۔ پریشر لگانے سے
یہاں پر سائیکل کے ٹائر میں ہوا بھری جا رہی ہے، ادھر ہوا پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، وہ دباؤ پھر اس وال کو کھولتا ہے۔ اب جب دباؤ باہر سے زیادہ ہوتا ہے بنسبت اندر کے تو یہ وال کھل جاتا ہے، لیکن جیسے ہی باہر کا دباؤ ختم ہوتا ہے تو دوبارہ بند ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ عمل جاری رہتا ہے جب تک کہ ٹائر میں ہوا نہ بھر جائے۔ پانی انکمپریسبل ہے، مطلب یہ کہ آپ اس پہ جتنا بھی دباؤ ڈالیں تو اس کا والیوم زیادہ نہیں بدلے گا۔ ہاں، اگر آپ زیر سمندر ہوں اور پریشر بہت زیادہ ہو تو پھر تھوڑا سا والیوم میں فرق آئے گا، لیکن فار آل پریکٹیکل پرپسز اس کو ہم انکمپریسبل کہیں گے۔ لہٰذا جتنا والیوم اس کا یہاں ہے ایک پائپ میں، اتنا ہی پائپ کے دوسرے حصے میں ہوگا۔ اس سے ایکویژن آف کنٹینیوٹی بنتی ہے۔ لہٰذا اب ہم ایکویژن آف کنٹینیوٹی کی طرف آتے ہیں۔ تو ایک ایسا پائپ لیجئے جس کے دو مختلف کراس سیکشنز ہیں، ایک طرف سے یہ چوڑا ہے، دوسری طرف سے تنگ ہے۔ جہاں یہ چوڑا ہے ادھر ایک ٹائم ٹی میں یہ پانی V1 into T فاصلہ طے کرے گا، سو دیٹ از L1 is equal to V1 into T۔ اب یہی پانی بہتا ہوا ایک دوسرے حصے میں پہنچے گا اور وہاں پر ایریا کم ہے، رقبہ کم ہے، ادھر اس کی ویلوسٹی V2 ہو جائے گی۔ اب چونکہ پانی کمپریسبل نہیں ہے، اس واسطے جتنا والیوم پچھلے حصے میں تھا اتنا ہی بعد والے حصے میں ہوگا۔ اب چونکہ والیومز برابر ہیں اور والیوم ایریا انٹو لینتھ کے برابر ہوتا ہے، اس واسطے A1 L1 کو A2 L2 کے برابر ہونا چاہیے۔ دوسری طرف L1 is equal to V1 into T اور L2 is equal to V2 into T جب آپ اس ایکویژن میں ڈالتے ہیں تو اس سے A1 V1 is equal to A2 V2 نکلتا ہے، جس کا مطلب یہ بنا کہ اگر اس ٹیوب میں سے پانی گزرتا ہے تو جہاں یہ تنگ ہے ادھر سپیڈ زیادہ ہے اور جہاں یہ چوڑا ہے ادھر سپیڈ کم ہے۔ لہٰذا dV by dt which is equal to A into V is a constant۔ اس کو کنٹینیوٹی ایکویژن کہتے ہیں۔ اس کنٹینیوٹی ایکویژن سے ہم بہت سی چیزیں سمجھ سکتے ہیں، اور جو مثال میں آپ کو دوں گا وہ ہمارے دل سے متعلق ہے۔ دل ایک پمپ ہے اور اس پمپ کا کام ہے کہ وہ خون کو گردش دے۔ خون کو گردش دینا اس واسطے ضروری ہوتا ہے کہ اس خون میں آکسیجن اور دوسرے خوراک کے عناصر ہوتے ہیں، نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو جسم کے مختلف حصوں کو پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ ایک عام شخص کی زندگی میں اس کا دل تقریباً 3 ارب دفعہ دھڑکتا ہے اور اس کے دوران 170 ملین لیٹر خون کے گردش کرتے ہیں۔ دل کی ہر دھڑکن پہ تقریباً 60 سے 90 ملی لیٹر خون پمپ ہوتا ہے دل میں سے۔ اگر ہمارا دل دھڑکنا بند ہو جائے تو موت واقع ہوتی ہے 4-5 منٹوں کے اندر۔ دل کے لیفٹ اور رائٹ سائڈز کے اوپر 2 علیحدہ علیحدہ حصے ہیں۔ ایک حصہ خون کو گردش دیتا ہے، اس کو پمپ کرتا ہے ایک وسیع جال کے ذریعے سے۔ سیدھے ہاتھ پر وہ حصہ ہے جو پھیپھڑوں کو خون پہنچاتا ہے، جبکہ الٹے ہاتھ پہ وہ حصہ ہے جو خون باقی جسم کو پہنچاتا ہے۔ جب خون جسم سے گزر کر واپس آتا ہے تو اس وقت تک اس کی آکسیجن ختم ہو چکی ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ وافر مقدار میں اس میں موجود ہوتی ہے۔ جس طرح سے سائیکل کا وال ہوا کو صرف ایک سمت میں جانے کی اجازت دیتا ہے، اسی طرح ہمارے دل کے اندر 4 وال لگے ہوئے ہیں جو خون کو صرف ایک سمت میں جانے دیتے ہیں۔ یہ والو اس وقت کھلتے ہیں جب خون ایک سمت میں جاتا ہے، لیکن جب مخالف سمت سے دباؤ پڑتا ہے تو والو بند ہو جاتے ہیں۔ بلڈ فلو کو اچھی طرح سے سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ دل میں جب خرابی پیدا ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس سے قبل کہ کوئی علاج کیا جا سکے۔ اور یہ اور بھی ضروری ہوتا ہے اگر آپ مصنوعی دل، آرٹیفیشل ہارٹ
ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر وسکس اور نان وسکس فلوئڈ فلو اور ٹربولنٹ اور اسٹریم لائن فلو، یہ ساری باتیں انجینئرس کو سمجھنا پڑتی ہیں اس سے پہلے کہ وہ کوئی ایسی مشین ڈیزائن کر سکیں جو ہماری دل کی جگہ لے سکے۔ اب میں ایک اور موضوع کی طرف آتا ہوں، برنولیز ایکویژن۔ یہ ایک بڑی مشہور ایکویژن ہے جس سے ہم فلوئڈ فلو کو بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں، بشرطے کہ یہ ایک ایسا فلوئڈ ہو جو انکمپریسبل ہو، مطلب یہ کہ یو کی ناٹ چینج اٹس ڈینسٹی، اور دوسرے یہ کہ اگر یہ فلوئڈ اسموتھلی فلو کر رہا ہو تب یہ ایکویژن اپلائی کرے گی۔ ایسی صورت میں فرض کیجئے کہ ایک پائپ ہے، وہ پائپ کہیں پتلی ہے کہیں چوڑی ہے اور یہ اوپر جاتی ہے نیچے آتی ہے، جو کچھ بھی۔ اب ہر موقع پہ جو فلوئڈ ہے وہ انرجی کنسرو کرے گا۔ اس انرجی کنزرویشن کو استعمال کر کے ہم برنولیز ایکویژن تک پہنچیں گے۔ تو یہاں دیکھیں کہ ایک ٹیوب ہے جس کا ڈائمیٹر نیچے کی طرف A1 ہے، اوپر کی طرف A2 ہے، اور یہ اسپیڈ V1 سے بہہ رہا ہے نیچے اور V2 سے فلو کر رہا ہے اوپر۔ ٹائم T کے دوران یہ فلوئڈ V1 انٹو T کا فاصلہ طے کرتا ہے اور اس کو میں نے ڈیلٹا L1 کہا ہے۔ جو نچلا حصہ ہے وہ Y1 کی اونچائی پہ ہے جبکہ اوپر والا حصہ Y2 پر ہے، اور جو حصہ فلوئڈ کا اوپر ہے وہ ٹائم T میں V2T طے کرتا ہے اور اس فاصلے کو میں نے ڈیلٹا L2 کہا ہوا ہے۔ جب فلوئڈ یوں فلو کرتا ہے تو انرجی کنسرو رکھنی پڑتی ہے، اس واسطے کہ انرجی کہیں اور تو جا نہیں رہی ہے، تو اس میں کائنیٹک انرجی بھی ہے اور پوٹینشیل انرجی بھی۔ چلیے اس کا ہم حساب لگاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور انرجی کا ایلیمنٹ ہے جس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی فورس کسی ڈسٹنس کے تھرو چلتی ہے، when it moves through a certain distance، تو کام کیا جاتا ہے، وہ فورس کام کرتی ہے۔ کتنا کام کرتی ہے؟ فورس انٹو ڈسٹنس۔ اچھا، تو جہاں پریشر ہے وہاں فورس ہے۔ یہ فورس فلوئڈ کے کسی ایک ایلیمنٹ کے اوپر عمل کر رہی ہے اور یہ کام کر رہی ہے۔ یہ کام نیچے بھی ہو رہا ہے اور اوپر بھی۔ اب اس کا حساب لگانا ہے کہ کتنا کام ہوتا ہے۔ جو نیٹ ورک ہے دیٹ از P1 انٹو A1 انٹو ڈیلٹا L1، اور یاد رہے کہ ڈیلٹا L1 V1 انٹو T ہے، مائنس P2 انٹو A2 ڈیلٹا L2۔ اب یہ فلوئڈ اوپر بھی اٹھا ہے، اوپر اٹھا تو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت پڑی تھی، کیونکہ جب بھی آپ کسی ماس کو گریوٹی کے خلاف اوپر اٹھاتے ہیں تو آپ کو کام کرنا پڑتا ہے۔ لہذا جو کام اس ایلیمنٹ کے اوپر کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ The net work done on the system is P1 minus P2 into delta M over rho minus delta M into G into the height through which the element has been raised۔ مگر یہ انرجی کہیں سے تو آئی۔ اگر اس سسٹم کے اوپر کام کیا گیا ہے تو کسی نے اس کے اوپر کام کیا ہوگا۔ وہ انرجی کہاں سے آئی؟ وہ کائنیٹک انرجی سے آئی۔ فلوئڈ اگر نیچے تیزی سے بہہ رہا ہے تو اوپر آہستہ ہو جائے گا۔ جو دونوں میں فرق ہے وہ ہاف mv1 اسکوائرڈ مائنس ہاف mv2 اسکوائرڈ کے برابر ہے۔ چنانچہ اب ہم انرجی کنزرویشن اپلائی کریں گے۔ انرجی کنزرویشن کے تحت یہ ہے کہ جتنا کام اس فلوئڈ کے اوپر کیا گیا وہ کائنیٹک انرجی سے حاصل ہوا، کیونکہ انرجی تو اوور آل کنسرو رہتی ہے۔ یہاں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ P1 پلس ہاف رو V1 اسکوائرڈ پلس رو G Y1 ہے، اور یہ یاد رہے کہ رو ہر جگہ ایک ہے کیونکہ یہ انکمپریسبل فلوئڈ ہے۔ اب یہ کوانٹٹی جس میں صرف 1 آتا ہے تو لیفٹ سائڈ پر P1 ہے اور V1 ہے اور Y1 ہے، جبکہ رائٹ ہینڈ سائڈ پر P2 ہے، V2 ہے اور Y2 ہے۔ یہاں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے
کہ ایک کوانٹٹی کانسٹنٹ رہتی ہے. تو پائپ کی شیپ جیسی بھی ہو, اوپر ہو نیچے ہو, کہیں یہ تنگ ہو کہیں چوڑی ہو, مگر ایک کوانٹٹی کانسٹنٹ رہتی ہے. اس کوانٹٹی کی ویلیو ہے پی, یعنی کہ پریشر پلس ہاف رو وی اسکوائرڈ پلس رو جی وائی. یہ برنولی کی مشہور ایکویژن ہے اور اس سے انکمپریسبل فلوئڈس کا فلو کیلکولیٹ ہوتا ہے. یہ ہم جان سکتے ہیں کہ اگر ایک جگہ پہ یہ اس رفتار سے بہہ رہی ہو تو وہاں پر کس رفتار سے بہے گی. اس کی ایک مثال, ایک ٹیوب ہے جو ہاریزونٹل ہے, مطلب یہ کہ اس کی کانسٹنٹ ہائٹ ہے, لیکن ایک طرف یہ چوڑی ہے دوسری طرف یہ پتلی ہے. تو یہاں y1 اور y2 برابر ہیں. اب آپ اس کانسٹنٹ کوانٹٹی کو ایکویٹ کریں دو مختلف جگہوں کے اوپر. یہاں سے چونکہ y2 اور y1 برابر ہیں تو یہ دونوں طرف سے کٹ جاتے ہیں اور p1 پلس ہاف رو v1 اسکوائرڈ p2 پلس ہاف رو v2 اسکوائرڈ کے برابر نکلتا ہے. تو ادھر سے p1 مائنس p2 از اکول ٹو ہاف رو انٹو v2 اسکوائرڈ مائنس v1 اسکوائرڈ. یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جہاں پانی یا فلوئڈ زیادہ تیزی سے بہتا ہے وہاں پریشر کم ہوتا ہے. برنولیز ایکویژن کی یہ ایک پیشن گوئی ہے. اب اس کو ہم ایک اور سچویشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو چلیے ایک اور پرابلم حل کرتے ہیں. یہاں پر ایک یونیفارم پائپ ہے مگر ادھر ہائٹ تبدیل ہوتی ہے ڈسٹنس کے ساتھ. تو ادھر گریوٹی میں فرق ہے نیچے اور اوپر کے حصوں میں. ادھر یونیفارم پائپ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ A1 از اکول ٹو A2, گویا کہ جو کراس سیکشنل ایریاز ہیں وہ ایکول ہیں. تو وہ حصہ دونوں طرف سے کٹ جاتا ہے اس واسطے کہ V1 اور V2 برابر ہیں. یاد رہے کہ ایکویژن آف کنٹینیوٹی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ چونکہ ایک لکوڈ انکمپریسبل ہے تو اگر ایریا یہاں پر اور وہاں پر برابر ہے اس کا مطلب یہ کہ اسی رفتار سے وہ فلوئڈ یہاں بہہ رہا ہے جتنا کہ یہاں بہہ رہا ہے. تو پھر یہاں دیکھیے کہ P2 کی ویلیو نکل آتی ہے P2 از اکول ٹو P1 مائنس رو جی ایچ. گویا کہ جو اوپر کا حصہ ہے وہاں پر پریشر کم ہوگا بنسبت نیچے کے. اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ پانی جب کسی مکان کی ٹنکی کے اوپر چڑھتا ہے تو پریشر نیچے زیادہ ہوتا ہے اوپر کم ہوتا ہے. یہ بھی برنولیز ایکویژن سے بات سامنے آتی ہے. یہ تو چھوٹی موٹی باتیں تھیں لیکن برنولیز ایکویژن سے ہم بہت کچھ اور چیزیں بھی سمجھ سکتے ہیں. تو اب میں برنولیز تھیورم کی ایپلیکیشن کی طرف آتا ہوں. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھاری چیز چھوڑ دی جائے تو وہ زمین کی طرف گرتی ہے, لیکن پرندے اڑتے ہیں, جہاز پرواز کرتے ہیں, اور وہ اس لیے کہ ہوا کی جو فلوئڈ موشن ہے وہ اس کو اوپر اٹھاتی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک جہاز کا پر اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ جب جہاز آگے کی طرف جاتا ہے تو ہوا اس کے نیچے سے گزرتی ہے اور اوپر سے گزرتی ہے, لیکن جو ہوا اوپر ہے وہ زیادہ تیزی سے حرکت کرتی ہے. برنولیز تھیورم کے مطابق جو ہوا تیزی سے حرکت کرتی ہے تو وہاں پر پریشر کم ہوتا ہے نیچے کے مقابلے میں. لہٰذا اوپر کی طرف ایک فورس عمل کرتی ہے جس کو ہم لفٹ کہتے ہیں. یہ لفٹ اگر کافی ہو تو جہاز پھر اوپر اٹھتا ہے. جب جہاز نہ اوپر اٹھتا ہوگا نہ نیچے جاتا ہوگا تو اس وقت یہ ایکولیبریم میں ہوگا. ایکولیبریم سے مطلب یہ کہ the force up and down have cancelled each other. لیکن یہاں بھی ہمیں لفٹ کی ضرورت پڑے گی کیونکہ وہ لفٹ ہے جو گریوٹی کو کینسل کرتی ہے. لفٹ کتنی ہوتی ہے یہ کئی چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. ایک تو یہ کہ پر کا ڈیزائن کیا ہے, کہ اوپر جو ویلوسٹی ہے ایئر ویلوسٹی وہ کتنی بنتی ہے اور نیچے کتنی بنتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو میگنیٹیوڈ ہے اس پر کی لینتھ کا سائز ہے اس سے یہ طے ہوتا ہے کہ فورس ٹوٹل فورس کتنی بنے گی. یہی پرنسپل ہم اسپرے میں دیکھتے ہیں, اسپرے گن میں دیکھتے ہیں یا ایٹمائزر میں.
تو ادھر جب آپ کسی ربڑ کے ٹیوب کو دباتے ہیں، بلب کو دباتے ہیں، تو ایک گیس یا کوئی فلوئڈ تیزی سے باہر کی طرف نکلتی ہے، اس سے ایک ویکیوم پیدا ہوتا ہے، اور وہ ویکیوم اس فلوئڈ کو نیچے کی طرف سے اوپر اٹھاتا ہے. جب یہ فلوئڈ اس ایئر سٹریم کے ساتھ ٹکراتا ہے تو اس سے ایک فوار شروع ہوتی ہے اور باریک ذرے اس میں سے نکلنے لگتے ہیں. برنولیز پرنسپل کو استعمال کیا جاتا ہے ویلوسٹی معلوم کرنے کے واسطے. مطلب یہ کہ اگر ایک فلوئڈ فلو کر رہا ہے تو اس کی رفتار کتنی ہے. ویسے تو آپ اگر ادھر کوئی ذرہ رکھیں اور اس کو آپ ٹریک کریں تو پھر آپ وہ ویلوسٹی معلوم کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ کسی ٹیوب کے اندر بند ہو تو پھر یہ آپ نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک وینچوری میٹر استعمال ہوتا ہے. اس کا پرنسپل یہ ہے کہ جب ایک طرف سے کوئی فلوئڈ بہہ رہا ہو تو جہاں یہ سپیڈ زیادہ ہوگی برنولیز تھیورم کے مطابق وہاں پر پریشر کم ہوگا، اور جہاں اس کی سپیڈ کم ہو جائے گی ادھر پریشر زیادہ ہوگا. تو وینچوری میٹر میں برنولیز ایکویژن سے P پلس ہاف رو وی اسکوائرڈ P پرائم پلس ہاف رو وی پرائم اسکوائرڈ کے برابر ہے. چنانچہ جو ڈفرنس آف پریشرز ہے P مائنس P پرائم وہ ایک مینومیٹر سے دیکھا جا سکتا، اور اس سے پھر V اسکوائرڈ مائنس V پرائم اسکوائرڈ معلوم کیا جاتا ہے. مینومیٹر کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف ایک ٹیوب ہے جس کے اندر ایک لیکوڈ موجود ہوتا ہے. اس لیکوڈ میں جو ہائٹ کا فرق ہے وہ یہاں پر H کے طور پہ دکھایا گیا ہے. ادھر سے ڈفرنس ان پریشرز معلوم ہوتا ہے. اب ایکویژن آف کنٹینیوٹی آپ لگائیں، اور یہ ایک انکمپریسبل فلوئڈ ہے، تو جس رفتار سے فلوئڈ یہاں بہہ رہا ہے اسی رفتار سے یہاں بہے گا اگر یہاں پر ڈائیمیٹرز برابر ہوں. ایکویژن آف کنٹینیوٹی لگا کر اے وی از اکول ٹو اے وی پرائم نکلتا ہے. تو ادھر P مائنس P پرائم از اکول ٹو H انٹو رو پرائم مائنس رو انٹو G. جب آپ ان دو ایکویژنس کو سالو کریں گے تو ادھر سے V کی قیمت نکل آئے گی. یہ دیکھیے کہ V از اکول ٹو A انٹو اسکوائر روٹ آف 2 انٹو رو پرائم مائنس رو، یعنی کہ ڈفرنس ان ڈینسٹیز انٹو جی ایچ اوور دا ڈینسٹی انٹو اے اسکوائرڈ مائنس اے اسکوائرڈ. اور یاد رہے کہ اے یہاں پر ڈائیمیٹر ہے، تو دو مختلف ڈائیمیٹرز یہاں پر رکھے گئے ہیں، اور جو فرق ہے دیٹ از پروپورشنل ٹو 1 اوور اے اسکوائرڈ مائنس اے اسکوائرڈ. فلو اسپیڈ میجر کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات جہاز کے آگے ایک ٹیوب لگی ہوتی ہے، اس ٹیوب کو پٹٹ ٹیوب کہتے ہیں، اور وہ بھی برنولیز پرنسپل کے اوپر کام کرتی ہے. یہ دیکھیں کہ ہوا ایک سمت میں آتی ہے لیفٹ سے رائٹ کی طرف. یہاں پر 0.1 ہے اور 0.2. 0.2 کے اوپر کیونکہ یہ سائڈ کے ساتھ لگا ہوا ہے، ادھر ویلوسٹی آف فلو 0 ہے. تو P2 پلس ہاف رو V2 اسکوائرڈ از اکول ٹو P1 پلس 0، جس کا یہ مطلب بنا کہ دی ڈفرنس ان پریشرز از اکول ٹو G انٹو H انٹو رو پرائم. H کیا ہے؟ یہ وہ فرق ہے جو دو لیولز کے درمیان ہے، اور یہ فرق جتنا زیادہ ہوگا پریشرز کا ڈفرنس زیادہ ہوگا. تو جہاز کے کاکپٹ کے اندر یہ ریڈنگز موجود ہوتی ہیں، اور وہاں سے پائلٹ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جہاز کس رفتار پہ پرواز کر رہا ہے. تو یہ تمام برنولیز تھیورم یا برنولیز ایکویژن کی اپلیکیشنز تھیں، لیکن یہ ایکویژن ہمیشہ نہیں اپلائی ہوتی ہے. اب میں ایک اور سچویشن کی طرف آتا ہوں جس کو ارروٹیشنل اور روٹیشنل کے حوالے سے دیکھا جائے گا. ابھی تک تو میں نے صرف اسٹریم لائن فلو اور ٹربولنٹ فلو کی بات کی ہے، لیکن فلو ایک اور طرح سے بھی ہو سکتی ہے. فرض کیجئے کہ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا پہیہ ہے یا چھوٹا سا پنکھا ہے، اور وہ پنکھا گھوم سکتا ہے اگر وہ کسی جگہ کے اوپر رکھا جائے. یہ گھومے گا اگر فلو وہاں پر روٹیشنل ہو. مطلب یہ کہ اگر ہوا میں گھماؤ ہو، اس بہاؤ میں گھماؤ ہو، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیر از روٹیشنل انرجی ان دا فلو.
تو فرض کیجئے کہ ایک لکوڈ یوں فلو کر رہا ہے اور کسی وجہ سے اس کے اندر روٹیشن پیدا ہوئی ہے، گھماؤ پیدا ہوا. یہ ایک ایسی سچویشن بنتی ہے جس میں آپ کے پاس کائنیٹک انرجی آف فلو کے علاوہ اس میں روٹیشنل انرجی بھی موجود ہے. چنانچہ یہ ایک زیادہ کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے اور برنولیز ایکویشن اس سچویشن کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم اگر اس کے اوپر غور کریں تو ہم کچھ کوالٹیٹیو باتیں سمجھ سکتے ہیں. اب کوالٹیٹیو باتوں میں ایک بات تو کرکٹ کی آتی ہے. کرکٹ کا گیند ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بولر اس کو گھماؤ دیتا ہے، ایک لیگ سپنر اس کو یوں گھماتا ہے جبکہ ایک آف سپنر یوں کرتا ہے. وہ اس لیے کہ اس سے اس بال کو اینگولر مومنٹم ملتا ہے، اور جب اینگولر مومنٹم ملتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہوا ہے جو اس کے ساتھ ان کانٹیکٹ میں ہے وہ بھی گھومتی ہے. جب ہوا گھومتی ہے تو وہاں پر ایک پریشر پیدا ہوتا ہے، اور وہ پریشر ایک طرف زیادہ ہوگا، اس جگہ زیادہ ہوگا جہاں اس کی سپیڈ زیادہ ہے. تو اب سچویشن یہ بنتی ہے کہ ایک گیند یوں جا رہا ہے اور گھومتا ہوا جا رہا ہے. جب یہ گھوم رہا ہے اور ساتھ ساتھ آگے جا رہا ہے تو پھر پریشر اوپر اور نیچے مختلف ہوں گے. چنانچہ ایک نیٹ فورس عمل کرے گی اس بال کے اوپر اور یہ بال سوئنگ کرے گا. تو اچھا بولر جانتا ہے کہ کتنا سوئنگ مل سکتا ہے اس کو گھمانے سے، اور وہ اس طرح سے سوئنگ کرتا ہے کہ وکٹ پھر اڑ جاتی ہے. سو دس از ون ایپلیکیشن آف بیسک آئیڈیاز آف فلوئڈ فلو. بیشتر فلوئڈز ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں وسکوسٹی ہوتی ہے، اور اس وسکوسٹی کی وجہ سے ان کے فلو میں ایک اسٹریم لائننگ پیدا ہوتی ہے. خیر اگر یہ ایک زیادہ سپیڈ سے فلو کر رہے ہوں تو پھر ٹربیولنس شروع ہو جاتی ہے. مگر بعض ایسے فلوئڈز ہیں جہاں وسکوسٹی زیرو ہوتی ہے. باقی مجھے بعض نہیں کہنا چاہیے، صرف ایک فلوئڈ آج تک ایسا ڈسکور ہوا ہے جس میں وسکوسٹی ایگزیکٹلی زیرو ہے. اس کو سپر فلوئڈ کہتے ہیں. سپر فلوئڈ لکوڈ ہیلیم کا بنتا ہے. جب آپ لکوڈ ہیلیم کو کول کرتے ہیں، اتنا زیادہ کول کرتے ہیں کہ اس کے ایٹمز، ان کے درمیان جو حرکت ہے، ریلیٹیو موشن ہے، وہ زیرو ہو جاتی ہے، تو پھر یہ ایک سٹیٹ میں آ جاتا ہے جس کو ایک کوانٹم سٹیٹ کہتے ہیں. اس حالت میں اس کی وسکوسٹی ایگزیکٹلی زیرو بن جاتی ہے اور پھر بڑی عجیب و غریب چیزیں دکھائی دیتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ لکوڈ ہیلیم کو کسی بیکر میں ڈالیں تو وہ بیکر کی سائڈز پر سے اٹھ کر اس کی سائڈ سے نکل جاتا ہے. اٹ جسٹ فلوز اوے. لہٰذا اس میں نہ صرف یہ ہے کہ جب آپ اس کو کسی ٹیوب میں سے پاس کریں گے تو وہ بغیر کسی مزاحمت سے بہے گا، لیکن یہ کہ آپ اس کو کسی بند برتن میں بھی نہیں رکھ سکتے، یہ وہاں سے اٹھ کر غائب ہو جاتا ہے. اب یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے اور اس کے اوپر آج کل کافی تحقیق ہو رہی ہے. 1988 میں ایک جرمن ٹیم نے یہ معلوم کیا تھا کہ اگر آپ 80 یا 90 ایٹمز ہی ہیلیم کے جمع کریں اور ان کو اتنا زیادہ ٹھنڈا کر لیں کہ یہ ایک کوانٹم سٹیٹ میں آ جائے تو پھر اس میں سپر فلوئڈٹی آ جاتی ہے اور وسکوسٹی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے. وسکوسٹی کے اوپر تو ہمیں بہت بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں آج میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. اس لیکچر میں سب سے پہلے ہم نے سرفیس ٹینشن کے بارے میں سیکھا. سرفیس ٹینشن اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ ایٹمز ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں، مالیکیولز ایک دوسرے سے کشش رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک لکوڈ کی سطح کے اوپر جلد بنتی ہے. اس جلد کا رقبہ جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی زیادہ انرجی آپ کو خرچ کرنی پڑے گی. مطلب یہ کہ وہ جلد بنانے کے لیے اتنی انرجی درکار ہے. کوفیشنٹ آف سرفیس ٹینشن ملٹیپلائڈ بائی دی ایریا. اسی واسطے جب ایک بلبلہ بنتا ہے تو بلبلہ بنانے کے لیے آپ کو انرجی صرف کرنی پڑتی ہے. تو اس واسطے جب میں پھونکتا ہوں ایک اسٹرا سے پانی کے اندر تو یہ میری انرجی ہے جو بلبلہ بناتی ہے. اندر
بلبلے کے اندر ٹینشن یا پریشر زیادہ ہوتا ہے باہر کی نسبت. پھر ہم نے اس پروگرام میں اس لیکچر کے دوران یہ سیکھا کہ ایکویشن آف کنٹینیوٹی بنتی ہے کیونکہ ایک انکمپریسبل فلوئڈ اپنا والیوم نہیں تبدیل کرتا. ہاں اس کا شیپ بدلتا جاتا ہے. تو اگر یہ ایک ایسے پائپ میں سے گزر رہا ہے، کہیں پر یہ تنگ ہے، کہیں پر یہ چوڑا ہے، پھر تنگ ہو جاتا، لیکن اس کا ہر حصہ جو ہے وہ اپنا والیوم قائم رکھتا ہے. تو یہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے اگر یہ انکمپریسبل ہو. اگر کمپریسبل فلوئڈ ہو تو پھر ہمیں اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. گیس مثال کے طور پر، وہاں آپ کو ایکویشن آف اسٹیٹ استعمال کرنی پڑے گی، لیکن اس کی بات پھر ہم بعد میں کر سکتے ہیں. اب یہ ساری باتیں جو ہیں نارمل فلوئڈس کے لیے ہیں. ایب نارمل فلوئڈ تو ابھی تک صرف ایک ہی ڈسکور کیا گیا ہے اور وہ سپر فلوئڈ ہیلیم ہے. مگر اس سے فلوئڈس کی بات مکمل نہیں ہوتی، اور بہت سے ٹاپکس ہیں جن کی طرف میں صرف اشارہ کر سکتا ہوں. اگلی دفعہ ہم یہ کریں گے کہ ایک فلوئڈ کے اندر جو آسیلیشنز پیدا ہوتی ہیں اور جو وقت کے ساتھ یوں چلتی جاتی ہیں، پروپیگیٹ کرتی ہیں، ان کا ہم مطالعہ کریں گے. ان کو ہم ویوز کہتے ہیں. اور ویوز جو ہیں مختلف قسموں کی ہو سکتی ہیں. ایک تو ڈینسٹی ویو ہوتی ہے. تو مثلا کوئی فلوئڈ ہے، اس فلوئڈ کو آپ ایک طرف سے اگر کسی پسٹن کے ساتھ چلائیں، آگے پیچھے چلائیں، تو اس سے ایک ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے. وہ ڈسٹربنس اس طرح کی ہے کہ یہاں پر ڈینسٹی زیادہ ہے، یہاں پر کم ہے، پھر زیادہ ہے، پھر کم، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک ویو بنتی ہے. وہ ویو چلتی چلی جاتی ہے. اس کے اندر ڈیمپنگ ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں اگر کوئی یہاں پر آواز نکالوں، کوئی چٹکی بجاؤں یا ایسے، تو اس سے ویوز باہر نکلتی ہیں، مگر ان ویوز کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا جاتا ہے. وہ اس لیے کہ جب ایٹمز اور مالیکیولز ایک دوسرے کے ساتھ اسٹرائک کرتے ہیں تو اس میں انرجی لاس ہوتی ہے اور بالآخر یہ تمام انرجی ہیٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے. بہرحال ویو پروپیگیشن ایک بڑا موضوع ہے اور یہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں اسٹڈی کریں گے. آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ فلوئڈ ڈائنامکس اصل میں ایک خاصا کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے. اس میں خاصی میتھمیٹکس ہوتی ہے، لیکن اس کے جو بیسک اصول ہیں وہ مشکل نہیں ہیں. ایکویشن آف کنٹینیوٹی بنتی ہے، وہ اس لیے کہ انکمپریسبل فلوئڈ جب فلو کرتا ہے تو اپنا والیوم نہیں تبدیل کرتا، اور دوسری یہ کہ انرجی اور مومنٹم کنسرو رہتے ہیں. یہ دیکھیے کہ بہت کمال کی بات ہے کہ ہم نے بات شروع کی تھی نیوٹنز لا سے. نیوٹنز لا جو ہے وہ ایک پارٹیکل کے اوپر اپلائی کرتا ہے، لیکن جب بہت سے پارٹیکلز ہوتے ہیں تو اس سے ایک فلوئڈ بنتا. اب یہاں ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں پڑی تھی کہ فلوئڈ کو پارٹیکلز یا ایٹمز اور مالیکیولز کا مجموعہ سمجھا جائے، لیکن یہ پڑ سکتی ہے، لیکن صرف اس صورت میں کہ اگر ہم اس کو بہت باریکی سے دیکھیں. یہ تب ہوتا ہے جب اس کی طرف ایسی ویوز پھینکی جائیں جن کا ویو لینتھ بہت بہت کم ہوتا، اتنا کہ وہ انٹر مولیکولر ڈسٹنسز کو دیکھ سکے. یہ ساری باتیں بعد کی ہیں. اب اگلے لیکچر میں ویو پروپیگیشن کو آپ کے سامنے پیش کروں گا.